السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا جی، یہ چھوٹے کے ساتھ تھوڑا سا غصہ ہو گیا تھا. ابھی تو بیچارہ رونے لگ پڑا تھا. کہتا تھا کہ میں نہیں دی تھی ہمیں. تو آپ کوئی تلاوت سنائیں گے؟ کوئی نظم یا تلاوت سنا دیں. چلو تلاوت کریں. ویسے ویسے کرتے ہیں. کسی کو تھوڑا دور ہے. نہیں دور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناك الكوثر فصل لربك وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بہت اچھا، بہت اچھا اوپن کیا. تو آج ہم نے تھوڑا سا اصل میں نوئنگ اللہ المائٹی وہ ہماری سیریز چل رہی ہے. تو آج کوشش کریں گے کہ اب دو نشستیں جو مزید ہیں ہم نے ایک اور پلیٹ فارم یوز کیا اور ڈیزائننگ اور کوشچن یا نیچے رکھ دینا اور کھانا ہے تو ویسے پکڑے ساتھ ابھی نہیں کھانا. آپ نے کھا لی ہے پتا کرنا. سسٹم تھا آپ کو ٹھیک ہے. اس کو بات کریں. چلو آ جاؤ. اور تھوڑا ادھر کو کر دو. کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم شروع کرنے جا رہے ہیں جی اللہ المائٹی کے ریلیٹڈ نوئنگ اللہ المائٹی. تو معرفت الہی یا نوئنگ اللہ، اس کے اندر ہم بہت سارے پوائنٹس دیکھ چکے ہیں لیکن ایک دفعہ یہ ریویژن بھی ہو جائے گی کیونکہ تھوڑا سا گیپ آ گیا. تو سوچا کیوں نہ اب اس کو اس لحاظ سے کر دیا جائے کہ ستاروں کے لیے دکھنے میں بھی آسان ہو. تو ہم اس کو پیچھے بھی انشاءاللہ لائیں گے کیونکہ ہم نے ساتھ اسکرین ریکارڈنگ جو ہے وہ آن کر دی. تو ہمارے پاس ہے جی معرفت الہی سورۃ البقرہ کی روشنی ان دا لائٹ آف سورۃ البقرہ. آپ کو یہ تو پتہ ہے نا. تو ویسے تو یہ اسپیچ تھی جو ہم نے لکھوائی ہوئی ہے لیکن اس کو ہم دیکھتے ہیں. انٹروڈکشن میں کہتا ہے جی ہر انسان کے دل میں اپنے خالق کو جاننے کی طلب موجود ہے. ہر انسان کے دل میں اپنے خالق یعنی اللہ تعالیٰ کو جاننے کی طلب موجود ہے. طلب کیا؟ اس کا دل کرتا ہے کہ میں جانوں کہ اللہ تعالیٰ کو جانوں. ہاں وہ چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو. وہ چاہتا ہے کہ اللہ کون ہے، میں نے اس کو دیکھنا ہے. کیا مطلب اس سے بات چیت کرنی ہے، جیسے نماز میں ہم بات چیت کرتے ہیں، قرآن میں بات چیت کرتے ہیں. اس کو میں نے دیکھنا ہے. بات چیت مطلب یہی ہے، بات چیت کا مطلب کہ دیکھنا ہے یا اس کے ساتھ بات کرنی ہے یا وہ میرے سے بات کرے یا وہ میرے ساتھ بات کرے. جیسے اگر ہمیں کو کچھ خبریں ملتی ہے تو وہی ہمارے ساتھ بات کرتے، وہی ہماری باتیں مانتے ہیں. جب ہم انشاءاللہ کہہ دیتے ہیں نا تو وہ کام ضرور ہوتا ہی ہے. وہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کام نہ ہو. انشاءاللہ سب سے وشواس رہتا ہے. اس لیے نا تو ہمیں انشاءاللہ کہہ کے ہر بات کرنی چاہیے. آپ نہیں کہیں گے تو سیڈ آف کریں کچھ سمجھ آئیے. بھیا کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے نماز پڑھ کے دیکھتے ہیں
تو آپ کو ہم اللہ تعالیٰ کو نماز پڑھتے ہیں تو ہم مطلب اس میں ہم اس سے بات چیت کر دیتے ہیں. ہم بھی اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہوتے ہیں. اچھا انشاءاللہ کا بھی ہوتا ہوں انشاءاللہ بھی بولتے ہیں نا. اب جیسے میں نے وہ لے کے رہا تو ہم کہتے ہیں نا کہ انشاءاللہ وہ میں لے کے رہوں گا کہتے ہیں نا, اس لیے ایسے سے آپ نے لکھا. چلو اچھا جی. اب دیکھیں سورۃ البقرہ اسی اگلا پوائنٹ ہے. سورۃ البقرہ اسی طلب کا مکمل اور واضح جواب دیتی ہے. سورۃ البقرہ سے ہم جتنے پوائنٹ ابھی تک کلیئر کیے ہیں ہم نے اس کے بارے میں ذرا اللہ تعالیٰ کے بارے میں. ماشاءاللہ. لفظ الہ کا مطلب ہے وہ ذات الہی بھی ہوتے ہیں نا. ہاں وہ الہی وہ کتابیں ہوتی ہیں ان کو الہامی بھی کہا جاتا ہے. ہاں الہی ہاں یہ وہیں سے نکلا ہے. الہی سے الہامی نکلا. ہاں بالکل بالکل ٹھیک. اچھا لفظ الہ کا مطلب وہ ذات جس کی عبادت کی جائے جس کے آگے دل جھکے. مطلب اللہ تعالیٰ کے آگے ہم جیسے اب قبلہ شریف کی طرح کے آگے ہم عبادت کرتے ہیں. قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے ہم عبادت کرتے ہیں. وہ عبادت ہوتی ہے نماز اور ایک ہوتی ہے قرآن. قرآن جو ہے وہ ہر کوئی کی طرف نہیں کر سکتے ہیں ادھر رخ کر کے. سوری تھوڑا سا ورڈ زیادہ الیکٹریکلی اسٹرانگ ورڈ. روک کر کے جیسے اب ایسے بھی پکڑ کے کر سکتے ہیں ادھر کو بھی پکڑ کے کر سکتے ہیں. اچھا قرآن کہیں سے بھی نہیں کر کے کر سکتے ہیں. بس صرف دلی لگا صاف جگہ جس کے آگے دل جھکے. دل جھکے مطلب اللہ تعالیٰ کے آگے ہمارا دل جھکتا ہے نا. مطلب اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے اندر ہی ہے. ہم ان کی ہی دل رہتا ہے. کبھی کبھی ہمارا دل چاہتے ہیں ہم نماز ہی پڑھے جو دل ٹائم ہے اور کبھی کرتے میں نے دل چل رہا ہے جو ٹائم ہے اور جب نماز گزر جاتی ہے پھر ہمیں یاد آتی ہے کہ ہم نے نماز بھی پڑھے گی. پھر ہمیں تیزاری نماز پڑھنی ہوتی ہے ویسے بہت سی پڑھنی تھی اصل کے سب پہلے. پر یہ ہر روز نہیں, یہ بس ایک آدھ بار اور وہ بھی ایک ہفتے میں ایک مہینے میں ایک آدھ بار کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ بھی سننا تھا اصل نمازوں کو جمع کرنا تو اس کو کیا جا سکتا ہے لیکن اگر سفر اور حضرت میں ہو تو اس کے حساب سے اگر ہم نے کہیں زیادہ ہی دور جا رہے ہوں جیسے 200 کلومیٹر کا سفر ہو یا 300 کا تو پھر نماز چھوٹی بھی ہو جاتی ہے. تو نماز چھوٹی بھی ہو جاتی ہے کیونکہ ہم لاہور سے تو باہر آ گئے ہیں نا. تو ہم لاہور نہیں ہے نا تو اب ہم اسلام آباد میں جا رہے ہیں تو لاہور سے تو باہر ہی ہے نا. اب جب لاہور سے باہر ہیں تو ہم دو بھی کر سکتے ہیں عشاء کی بھی اور فجر کی تو 2 ہی ہوتی ہیں اور مغرب کی 3 ہی پڑھنی ہے. عشاء کی 2 تو گاڑی تو پڑھتے ہیں نا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا جب گاڑی میں پڑھتے ہیں. اچھا اگلا پوائنٹ ہے اللہ کو پہچاننا ایمان کی سب سے پہلی اور سب سے مضبوط بنیاد. یعنی ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا سب سے پہلے اسلام کے 5 رکن ہوتے ہیں نا تو اسلام کے 5 رکن ہوتے ہیں. پہلا ہوتا ہے کلمہ شہادت. وہ تو پھر اگر وہ نہ پڑھے تو مسلمان نہیں ہو سکتے. پہلا شرط وہ ہے کہ ہم اس کو پڑھیں گے تو ہم مسلمان پورے نہیں ہو جائیں. پھر نماز ہے. اب نماز پڑھیں گے تو اس کو آپ ملے گا. نماز تو پھر جنت کی چابی ہے اور قرآن جنت کا دروازہ ہے اور زکات جنت کے پھل ہے اور حج جنت کا منظر ہے. یہ نہ کرو توڑ دینا. میں نہیں توڑتا. اللہ یار کمال کی چیز ہے. سچ میں
दुकान देखते तो उसमें खाना ही आता है ना, तो खा लिया। और जो उसका मंजर है, जैसे खाना का एक मंजर देखते हैं ना हम, तो उसका मंजर ही है, वो मंजर ही है हज। मतलब वो इतना अच्छा मंजर है, इतना खूबसूरत मंजर है कि देखते ही बंदा हैरान रह जाए। MashaAllah, MashaAllah. The meaning of Qila, understand? हम जन्नत नमाज पढ़ते थे। चल एक कप करना है। एक कप आप भी नमाज पढ़ते पानी जाते हैं। अच्छा जी, लफ्ज़ इलाह का मफ़हूम, इलाह का मानी है माबूद, वो हस्ती जिसकी परस्तिश की जाए। मतलब इलाह जो है ना, इलाह एक ऐसा लफ्ज है जैसे कि अल्लाह ताला जो है ना, अब वो हमारे खालिक है और हम उनके मखलूक है। वो खालिक है और हम उनके मखलूक है। जब वो हम उनके मखलूक है तो हम उनकी इबादत करेंगे तो ऊपर स्टेप आएगा, जन्नत में जाएंगे। नहीं इबादत करेंगे तो दोज़ख में जाएंगे। दो रास्ते, राइट साइड का जन्नत है, लेफ्ट साइड का दोज़ख है। अब अगर दोज़ख में जाना हो ना तो हमें दोज़ख में हमें शैतान लेके जाएगा, क्योंकि वो ही गंदे काम करते हैं और अगर हम भी गंदे काम करेंगे तो हम दोज़ख में जाएंगे। और अगर हम कुरान पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे, ज़कात देंगे, हज करेंगे और कलमा शहादत पढ़ेंगे, इस सारी रोजा भी, सबसे ज्यादा अच्छा वो है जो ये 500 चीजें हैं। वो बहुत अच्छा बना। ये तो कह रहा हूँ, एक रिश्ते की बात है। अरे तो वो तो चीज है, अब वो हम करेंगे, ये पांच अरकान कर लेंगे तो फिर ही हम जन्नत में जाएंगे। ये कोई जन्नत में जाना आसान नहीं है। गलतियां, ये गंदी चीजें करना, ये बहुत आसान। हम जैसे अब कोई चीज पड़ी है, अब हम उसको बिना वजह से गिराएंगे, इंसान है जो गिरा दिया हम दोबारा, हमारी छोटी सी नहीं बन रही और वही हमें जन्नत में आस्था करके लेके जाए। अभी आप क्या कहने हैं? कोई अंडा बना उसको बनाते तो दोज़ख में जाए, नहीं अंडा बना तो वो बाहर तो में अंडा अंडे की बात हो रही है। अंडा कैसे वो अंडा अंडा तो नहीं कह रहे, जिसके आंखें नहीं, वो अंडा वाइट कलर का होता था। अच्छा वो क्या है? अंडे की बात है। वो जो अंडा बनाते हैं, अच्छा वो वाला। ठीक है, हाँ उसका भी ख्याल रखना चाहिए। चलें जी, ठीक है जी, आगे देखें। तो एक ही अंडा जो है ना, एक अंडा जो पकाने वाला होता है, ये एक ही अंडा ना हमारी भूख में डाल सकते हैं। इतना सा अंडा पूरा इतना बड़ा बनता है, तो फिर वो हमारी भूख नहीं मिटाएगा, मिटाएगा ना हमारे तो। अगर हमें तो हमारी भूख मिट जाएगी। अब हम बात कर रहे हैं, उसकी भी भूख नहीं मिटती, तो हमारी भूख नहीं। फिर बनाई हुई चीज। अभी ये जो है, ये हमने मैं बताता दोनों, ये घर पे तैयार किया केक। किसने तैयार किया? ये मेरी मम्मा ने केक तैयार किया है, ये बहुत अच्छा बना है। इसके ऊपर शहद और बादाम भी लगाया। ये घर में तैयार किए और ये मेरी मम्मा ने बनाया। तो इसका टेस्ट अच्छा था? इसका टेस्ट ऐसा लगता है कि हम जन्नत की कोई चीज खाए। और बाहर की बाजार वाली चीज अगर वो इतनी अच्छी नहीं होती, उससे इतनी क्रीमी, इतनी गंदी चीज होती है ना, ये उससे बेहतर तो ये बहुत ज्यादा। पता नहीं क्या कर देते हैं।
اور وہ اندر سے چیزیں میں کوئی کرتا باہر سے لگا تو میٹل ہوتا ہے اس گندے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں وہ کیڑے مکوڑے ڈال کے شرط بناتے ہیں اسے ایسے بھی تو ہو سکتا ہے نا گندے چوہے پھر رہے ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں ایسے وہ اٹھاتے ہیں پھر سارے کو بھیجتے ہیں تو پھر ایسے نہ کہ وہ اٹھا کر واپس ڈالتے ہیں اور وہی پھر اس سے ہم وہ اس سے کیک بنا لیتے ہیں اگر آپ اس سے وہ کیک بنائیں گے تو وہ جنک فوڈ کیا نہیں ہوگا ہوگا نا ٹھیک ہے اب ہم اپنے پوائنٹ کی طرف واپس آ جائیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ اچھا جی اگلا پوائنٹ ہے نفی لا الہ صرف اتنا نفی کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا کہ کوئی الہ نہیں کوئی الہ نہیں صرف کسی کو بھی معبود تسلیم نہ کرنا سب سے پہلے بات جو ہمارے کلمے میں ہے وہ کیا ہے لا الہ اس کے بعد کیا ہے الا اللہ مگر اللہ ٹھیک ہے تو لا الہ کیا ہے مطلب انکار کرنا نہیں ٹھیک ہے الا اللہ اللہ کوئی معبود نہیں مگر اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں محمد رسول اللہ یہ دوسرا کلمہ ہوتا ہے دوسرا کلمہ پڑھتے ہیں پہلا کلمہ پڑھتے ہیں جو مرضی پڑھ لو لیکن یہ عام جو چل رہا ہے محمد کا مطلب ہوتا ہے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کا مطلب ہوتا ہے سارے رسول مطلب رسول اللہ کو اللہ کے رسول ہاں اللہ کے رسول ہوتے ہیں اچھا کوئی تو مجھے دیکھیں آگے دیکھیں بات الا اللہ اسماء پہلے نفی کی ہے نا نفی کیا ہوتا ہے نفی ہاں نفی سبٹریکشن ہوگا اس کو کہتے ہیں ایڈیشن کو کیا کہتے ہیں اسماء نفی کرتے ہیں اس کو ایڈ کرتے ہیں جیسے اب ایک گھنٹہ ہے اس سے دوسرا انڈا ایڈ کر دیا پوری بن گئی ہاں اچھا اب جو نفی کا مطلب کیا ہوتا ہے نفی کا مطلب انکار اور اس بات کا مطلب کیا ہوتا ہے اور صحیح کرنا درست چلو اب سناؤ گے الا اللہ صرف اللہ ہی کو معبود ماننا اللہ کا مطلب صرف اللہ ہی کو معبود ماننا مطلب اللہ کے علاوہ ہم کسی کی عبادت کریں گے تو یہ شریک ہوگا اس کے علاوہ جیسے کوئی کرتا ہے جی وہ ہمارا بتوں کوئی ہاتھی کی کرتا ہے کوئی شیر کی کرتا ہے کوئی جانور کی کرتا ہے کوئی آج کی کرتا ہے سورج کی کرتا ہے کوئی تاروں کی کرتا ہے ہر بندے میں اپنا اسٹائل ہوتا ہے پر جو مسلمان ہے نا ان کو صرف اللہ کی عبادت ہی کرتا ہے کوئی گائے کی کرتا ہے اچھا جی یہی نفی اور اثبات کلمہ توحید کی روح ہے یہی مطلب کلمہ یہ نفی کا مطلب انکار کرنا اور اثبات کا مطلب دنیا کرتے کی کرتے ہیں یہ جو ملاوٹ ہے یہ کلمہ بناتا ہے کیا بنتا ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب کوئی کرتے ہیں کوئی کرتے نہیں کرتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یہ سے بسم اللہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی کرتے نہیں کرتے نہیں سمجھو کہنا کہ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں کوئی کرتے نہیں کرتے مطلب رحمان اور رحیم یہ اس کو پہلے سے دوسرے تیسرے لانے دوسرے تیسرے نام کوئی کرتے نہیں کرتے پھر المالک القدوس اس کو جس کو کبھی کبھی بلا کے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی پتہ نہیں کتنے ہو سکتے ہیں ہزاروں لاکھوں کروڑوں اور اچھا میں تھوڑی سی بات سب سے مین نام اللہ ہے سب سے مین نام اللہ کوئی کرتے ہی کرتے بالکل آپ نے بالکل ٹھیک کہا کوئی کرتے ہی کرتے کوئی کرتے ہی
اچھا اب یہ ہے کہ میں نا کل اصل میں نا ایک کتاب کے اوپر کام کر رہا ہوں، لیکن وہ کتاب کی مطلب یعنی کہ میں نہیں سمجھتا. ایک دوست نے جب ہم نے دوسری دفعہ بات کی نا تو اس نے کہا کہ جو صفات، اور ہم نے کہا کہ اللہ کی ذات اور صفات دونوں لحاظ سے اللہ تعالیٰ موجود ہے پوری دنیا کے اندر. تو اس نے یہ والی بات کی کہ بھائی صفات کے لحاظ سے تو موجود ہو سکتا ہے تو ذاتی طور پہ نہیں. یہ غلط ہے میرے لحاظ سے بھی یہ غلط ہے. مطلب ہم اللہ تعالیٰ کو باؤنڈ تو نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کو مطلب ہم لمٹ کر دیں گے کہ بھائی وہ یہاں پہ اگر چاہے تو نہیں آ سکتا. یہ اس حساب آپ رہے ہر طرح. اور اللہ دوسری نمبر پہ جو بات آتی ہے جو محاورہ کا کہ وہ ہر پوائنٹ کو، ہر چیز کو دیکھ رہا، ہر چیز اس کے سامنے ہے. سر یہ دونوں ساتھ کے ذریعے ہی ہو رہا ہو. بالکل بالکل. کس کے ذریعے؟ ذات اور صفات کے ذریعے ہو رہا ہے. ذات اور صفات دو آنکھیں ہیں سمجھے، اور یہ کچھ نہیں ہمیں یہ نہیں پتا کتنی آنکھیں ہیں، کوئی کون ہے، ہمیں مطلب ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہوا اللہ کا. وہ ایسے لگتا ہے کہ وہ ہر چیز کو دیکھ رہی ہے. اب ہم وہاں جا کے اوبر آ رہے ہیں، کوئی اسٹینڈ کر رہے ہیں، اب وہ ہوا بہت تیز ہوا چل رہی ہے، اسٹینڈ کرنے لگا تو ہم اس کو پکڑ لیں گے زور سے اور رسی باندھ دیں گے صاحب. تو یہ ذات اس صفات نے دیکھا ہے کہ ہم نے اچھا کام کیا. اگر اس ٹائم پہ ہم بس وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور مزے کر رہے ہیں، وہ اسٹینڈ گرتا جا رہا ہے اور گھر کی چھت جو ہے وہ چھت اندر سے وہ وہاں پہ ایک اسٹینڈ لگا ہوا ہے دوسرا، وہ نیچے گرتا جا رہا ہے. تو یہاں پہ اگر گر گیا تو بندے نہیں مریں گے. وہ بہت بڑا اسٹینڈ ہے، وہ لوہے کا ہے، اس کے اوپر کانٹے لگے ہوئے ہیں، تو پھر وہ بندہ نہیں مرے گا. لوہے کا اتنا بھاری بھی ہے وہ. یہ پورے جو ہے نا یہاں تک یہ اونچا بھی ہے اور بڑا بھی ہے، لمبائی اور چڑائی دونوں میں. اگر وہ گرے گا، ہم نے رسی نہ باندھیں گے تو پھر وہ گرے گا تو پھر نہیں، یہ نقصان ہی ہوگا. اچھا جی، اب حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے بارے میں بات ہونے لگی ہے. اچھا بیٹھو تو صحیح کو جاؤ یار. اچھا اس کو بھی جاؤ تھوڑی سی. ہاں جی اسماعیل بھی تھے. ہاں ان کے بیٹے اسماعیل ہے نا اسی بینک تو یہ کون تھا؟ اچھا اب ان کے بارے میں ایک آیت اسحاق ہے، اسماعیل اور اسحاق ہے، ٹیسٹمنٹ جو ہے وہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے 133. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. کہتے ہیں جی وفات کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے پوچھا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ بیٹوں نے جواب دیا ہم تمہارے الہ. اچھا چلو آپ سن تو لو. ہم تمہارے الہ اور تمہارے آبا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کی عبادت کریں. حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا. حضرت یعقوب حضرت یوسف کے بیٹے، ٹھیک ہے یہ بات نہیں. تو
ان کے سارے یہ اباء و اجداد. ہاں جی. تو اب انہوں نے کہا کہ تمہارے ابا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے الہ کی بات نسل در نسل ایمان کی مضبوط زنجیر. ہر نبی نے اللہ کی عبادت کی. کوئی ایسا نبی نہیں جس نے اللہ کی عبادت نہ کی ہو. کوئی بس ایک نبی سے ایک غلطی ہو گئی تھی کہ وہ حضرت یونس جو تھے نا، وہ اللہ کے پیغام کے بغیر نا فوراً نکل گئے تھے شہر سے، ہے نا یونس. تو وہ اللہ نے پیغام نہیں دیا تھا. اللہ نے کہا تھا کہ اور کرو پھر ان کو غصہ آیا، وہ نکل گئے. اسی وجہ سے نا اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں وہ ویل کے عذاب میں نہیں، ان کو آزمائش میں ایسی چیز بنی. کہاں پہ؟ ویل کے پیڑ. اچھا ویل کے منہ میں میں نے وہی سوچا اس کے نا اس کے اندر منہ کے اندر نا وہ پہلے ان کا ہی نام نکل رہا تھا ہر پرچی سے. پہلے انہوں نے وہ کی تھی، یہ کیا گیم ہوتی ہے نا، قرندازی کی بار کیا. پھر بھی حضرت یونس کا ہی نکلا. جب ان کا نکلتا گیا تو انہوں نے کہا آپ یہی جائیں گے، ہم تو نہیں جا سکتے. جیسے تھی وہ فش سے وہ نہیں گیا اور پیڑ میں گئے، پیڑ میں بھی چلے. اچھا. جب وہ پیڑ میں گئے تو ان کو احساس ہوا کہ شاید میں نے اللہ کی اجازت کے بغیر ہی وہ کر دیا. اس شہر سے باہر نکلی اور ان کا کتنے دانے نکلے، ان کا منہ ریڈ ہو گیا. ان کو 40 دن برائے تھے. ٹھیک ہے. اچھا آگے ہم پڑھتے ہیں. مطلب نہیں، نسل در نسل ہر نبی کے بارے میں بتاؤ کہ ہر نبی ایک زنجیر بنائی ہے. اب آپ نے اگر بول رہے تو پھر میں زنجیر کے اندر اتنے ہوتے ہیں نا، تو ایک نبی نے اتنی بنائی ہے، پھر ایک نبی نے اتنی بنائی ہے، تو پوری اتنی بڑی زنجیر بن گئی. وہ جو اس کے اندر کیا ہوتا ہے جو زنجیر میں کیا بنتی ہے، کیا ہوتا ہے جو گول گول سے ہوتا ہے؟ کڑا. ہاں کڑا. ایک کڑا ایک نبی ہے تو 1,24,000 کڑیاں اتنی بڑی زنجیر بنا دی. واہ ماشاء اللہ. ہاں جی آپ کو کچھ کریں. اور یہ کڑے میں چھوٹے چھوٹے جو چونٹیاں چل رہے ہوں گے وہ لوگ. آپ بول نہیں رہے. اس کے ساتھ ایک اور بھی چیز ہوتی ہے جو اس کو بھی کھا لیتی ہے. وہ جو گول گول سے نہیں ہوتا ایسے وہ گول گول سے ہوتا ہے. وہ گول گول سے بہت گول ہوتا ہے اور وہ کھا لیتا ہے کسی بندے کو جو اس کے پاس کھڑا ہوتا ہے. اچھا. آکٹوپس کے لیے بات کر رہے نہیں، وہ ایک چیز ہوتی ہے. اچھا چلو آگے بڑھتے ہیں. کتنے لائن ڈالیں گے؟ یہ آیت سکھاتی ہے کہ توحید وہ امانت ہے جو نسلوں تک پہنچانی ہے. توحید وہ امانت ہے جو ہمیں اپنے سے مطلب اپنے بچوں کے اندر کنورٹ کرنی ہے، اس سے آگے ان کے بچوں توحید کا مطلب ہی تو وہ ہے اللہ تعالیٰ. چوتھا کلمہ توحید ہے، تو توحید مانے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا. وہ آتا ہے کلمہ نہیں. چوتھا کلمہ تمجید ہے، تیسرا کلمہ تمجید ہے، چوتھا کلمہ کون سا؟ توحید ہے. چلو سناؤ. چوتھا کلمہ توحید کو ایک مانے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد یحیی و یمیت وهو حی لا يموت ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وهو علی کل شیء قدیر. ماشاء اللہ. اچھا اس کو بھی سنا ہے. اس کو کون سا آتا ہے؟ اس کے ساتھ بھی آتا ہے. مجھے اچھا آتے ہیں مسالے. سارے سناؤ. پہلا کلمہ طیب میں نے پاک لا الہ الا اللہ. ماشاء اللہ. دوسرا کلمہ شہادت والدین اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ اشہد ان لا الہ
یا اللہ سی کرو اصل ومن اور ایک اور دیا چلو آگے. ہاں تیسرا کلمہ تمزی تمزیل میں پاکی لا ٹھیک ہے آگے بڑھو. پاکی تیسرا کلمہ تنظیم میں مطلب پاکی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کون سا تھا؟ نہیں بڑا اچھا بڑا. سبحان اب اللہ. سبحان اللہ والحمدللہ. چلو چلو بس ٹھیک ہے شاباش. یہ چوتھا کا نام ہے. ہاں چلو وہ بڑھیا ہے. اچھا جی. یور گاڈ از ون گاڈ. تمہارا الہ ایک ہی ہے، الہ ہے. سورۃ البقرہ کی آیت ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اور خود اعلان فرماتا ہے تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن پاک میں کہ تمہارا الہ کا مطلب جس کی ہم عبادت کرتے ہیں. ماشاء اللہ اس کے سوا کوئی اب وہ معبود کون نہیں. ہے؟ اللہ تعالیٰ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے. یہ توحید کا براہ راست اور واضح اعلان ہے. مطلب توحید کا اعلان کا مطلب یہ ہے کہ سب لوگوں کو دعوت دینی ہے کہ وہ توحید کی طرف آئیں. پر سب نبیوں نے یہ کام ضرور کیا. 1,24,000 نبیوں کے کہنے کے باوجود انہوں نے کچھ لوگوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا. کچھ لوگ ابھی بھی کافر ہندو ہیں. اب انہوں نے کر لیا تھا جو بنی اسرائیل بعد میں جب خود ہندو بنے انہوں نے کیا کتنے گندے کام کیے ہیں کہ ان کو اللہ بہت سخت سزا دے گا. یہ جو اسرائیل ہے جو فلسطین پہ اتنے ظلم کر رہا ہے اس کو تو بہت زیادہ سخت سزا دے گا. اتنے چھوٹے بچوں کو جو مار رہا ہے تو یہ کیا کرے گا؟ یہ بہت برا حال ہے. جو اسرائیل مین کا وہ ہے نا وہ گندے ہے. ہاں یہ تو دونوں ہے نا یہ مل کے بہت سازش سے کرتے ہیں. وہ جو اسرائیل ہے نا مین کا وہ گندے ہے. وہ اسرائیل کو دوست ہے. اچھا دوست ہے سچ میں. اچھا وہ دیکھے نا وہ دونوں مل کے تو سازشیں کرتے ہیں کہ ہم نے فلسطین کو ختم کرنا ہے. اسرائیل کا جھنڈا لگا دیں. فلسطین میں اچھی پاک مسجد ہے اس کو توڑنے سے اس کو برا حال ہوا ہوگا. ابھی بھی وہ ٹوٹی ہوگی. وہ اس کے اوپر بہت سے نشان ہوں گے. بہت سے اسرائیل نے مارا ہوگا. پتہ نہیں اب اس نے اب تک کیا ہو جائے گا اس کا حال. وہ جو مسجد ہے وہ ابھی تک ٹوٹی ہو گئی. ابھی تک مہینے ہو گئے. پتا نہیں وہ کیا اس کا برا حال ہوا ہوگا. ٹھیک ہے جی. واضح اعلان ہے ہماری طرف سے کہ اس کو کتنی لائنیں کر لیں. اچھا باقی کل کر لیں. کتنی لائنیں ہم نے کتنے کی ہیں. کافی کر لی ہیں. ایک رہ گیا ہے ایک حصہ. حصے میں 5 ہیں تو 15 رہ گئے. چھوٹی چھوٹی سی ہیں. ایک ہی کل کر لیتے ہیں. ابھی چلو پھر کل دیر ہو جائے گی. کل ویسے بھی ہم نے بعد میں جلدی سن. آج میں کل کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت الکرسی. The attributes of Allah. اللہ کی صفات.
اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ زندہ ہے، وہ ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے. اس کا کوئی دوست بھی نہیں، اس کا کوئی مما بھی نہیں، اس کا کوئی اکیلا ہے. نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند. آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اس کی ملکیت ہے. یا اسے نیند نہیں آتی، یا وہ جنت میں ہر وقت دن ہوتا ہے، ابھی بھی دن میں جنت ہے، یا اس کی مما وہاں پہ ہم بھی زیادہ نہیں سوئیں، وہاں پہ پورا ایسے لگے گا نہیں ایک دن بھی ابھی نہیں گزارا. اور اب وہاں پہ اور یہاں پہ اگر دنیا میں ہوتے اس وقت قیامت پر اگر جنت میں رہنا اگر دنیا میں ہوتے اس وقت تو 2-3 سال گزر جاتے جتنا ایک دن لگتا. جنت میں ایسے ہو 2 دن ہوں گے تو 6 سال گزر جائیں گے. یا اس کا بھائی ہے یا اس کا نہیں کوئی بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی نہیں. ماشاء اللہ بہت اچھا. اچھا بس وہ نور سے بنا ہے اور فرشتوں کو بھی نور سے بنا ہے. نہیں وہ کس سے بنا ہے ہمیں نہیں اس پتا، کا ایک مکہ لیکن اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. اور مطلب اللہ کی تجلی جو ہے وہ نور ہے. اللہ خود کیا ہے؟ ذات اور صفات نور ہو سکتی ہے. ہاں نہیں اس نے ہم کو مٹی سے بنایا، وہ آیت پڑھ دیتا ہوں میں سورۃ اس نے ہم کو مٹی سے بنایا. یہ ہے قد افلح، یہ کون میں پڑھے میں ہے قد افلح من تزکا. قد افلح المؤمنون. اچھا اب اس کے اندر آیت ہے سورۃ یا یہ دوسری والی سورت میں پڑھ دیتا ہوں. اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس. تو یہ والی آیت ہے، اس کو دیکھ سکتے ہیں. آیت نور بھی اس کو کہتے ہیں. اللہ تمام آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے. ٹھیک ہے، اللہ کا نور بہت دور تک پھیلا ہوا ہے، لیکن اللہ نور سے بھی کسی نیکسٹ، یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ نور سے بھی بنا ہوا ہے. ایک ہوتی ہے چیز جسم، ایک ہوتا ہے جسم سے شائننگ. جس طرح ایک سورج ہے نا، ایک سورج ہے نا، اب سورج سے روشنی ہے نا، تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ سورج روشنی سے بنا ہوا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ مطلب وہ سورج چاند نور ہر چیز اتنی ہر چیز کو ملا کے ایسی چیز ہے، اس سے وہ اللہ تعالیٰ شاید نہیں یہ ساری چیزوں کا نور بھی اللہ تعالیٰ کا ہے. ہاں یہ اللہ تعالیٰ کی ریفلیکشن. اللہ تعالیٰ اگر یہ چیزوں کو اللہ تعالیٰ جب مرضی ان کو اللہ تعالیٰ جب مرضی کہے کن فیکون کہ بس بھائی ختم، تو قیامت آ جائے گی. جو وہ سورج ہے اپنا کام کرنا چھوڑ دے، چاند اپنا کام کرنا چھوڑ دے، چاند اور سورج زمین ساری پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے گی، پہاڑ چلنے لگ پڑیں گے.
बाहर चल दे زمین چٹی اور سیدھا میدان بن جائے گی, آخرت شروع ہو جائے گی. صحرا نہیں میدان بن جائے گی. ہاں؟ پہلے تو روئی کے دانوں کی طرح پہاڑ اڑیں گے, پھر کس طرح ہوتا ہے وہ پتہ نہیں چلتا ہے, لیکن جو چیزیں ہمیں پتہ ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں. قرآن میں سیکھنے آئے ہاں یہ سب کچھ قرآن میں. اللہ تعالیٰ اس سے اچھا جی, معرفت الہی کا وہ بلند و بالا اور عظمت والا ہے, بلندوں والا مطلب عظیم والا. بہت بڑا. ہاں وہ بہت زیادہ بہت ہم سوچ نہیں سکتے مٹی سے بنائی مٹی. اگر وہ کوئی نہیں سوچتا کہ وہ لو ہم پورا لاہور دیکھیں شخص کا ایک انگلی ہو یا ناخن ہو. چل وہ بھی نا اس سے بھی بڑا. ٹھیک ہے, یہ جو ناخن ہے اس کا اتنا سا پیس ہو, ٹھیک ہے, وہ کیا کریں گے. ہم نہیں اللہ تعالیٰ نے سوچتے. ہم کو مٹی سے بنایا ہے, مٹی سے. معرفت الہی کا اثر زندگی پر, جو دل اللہ کو پہچان لے وہ کسی اور کے آگے نہیں جھکتا. خوف اور امید صرف اللہ کے ساتھ وابستہ ہے. جو دل اللہ کو پہچان لے وہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکتا. لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جھکو, یہ بہت بڑا اچھا جھکو جھکو. جس کے دل میں ہوتا ہے نا اللہ لفظ, چپ 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 ابھی تو. ہاں اللہ تعالیٰ ہے جو لفظ ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ, یہ جو تمہارے دل نہیں ہے بس اللہ تعالیٰ کا لفظ ہے نا بیچ میں, اگر ہو جائے تو کبھی بھی کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کر نہیں سکتا. اس کے دل میں اللہ کے 100,000 میں لفظ ہے, بس لکھا ہوا ہے دل اللہ کی شیپ بناؤ. اللہ کا جیسے نام لکھا ہوتا ہے نا دل جگہ اس کی شیپ میں بنا ہوا ہے, تو کسی کے سامنے کبھی بھی نہیں جھک سکتا. جو بہت اچھا سچا جیسے نبی ہیں وہ سچے ہیں, وہ ان کا جو ہے نا دل اللہ کی شیپ میں ہے, اللہ کے نام کی شیپ میں ایسا ہی ہے, کیونکہ وہ اتنے اچھے ہیں. انہوں نے ہمیں اب اگر یہ ہم باتیں کر رہے ہیں تو انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ اس طرح کی باتیں کریں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو مٹی سے بنایا. خوف اور امید صرف اللہ کے ساتھ ہی وابستہ ہے. ڈرنا کس سے ہے, کس سے نہیں ڈرنا, اللہ تعالیٰ سے, بس اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے. اگر اندھیرا ہو تو لوگ اکثر ڈرتے ہیں کہ یہاں پہ اندھیرا ہے, یہ جن ہوگا. میرا ایک دوست ہے, اس کے نا شاید ماموں یا چچو ہیں, انہوں نے نا وہ پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں, تو نا انہوں نے ایک دن نا ایک درخت پر نا لٹکا ہوا ایک جن دیکھا تھا. وہ نا ایسے لٹکا ہوا تھا انسان کا روپ لے کے, کوئی انسان کا ہو سکتا ہے کہ نظر بھی آتی ہے مجھے نا. وہ ایسے لٹکا ہوا تھا جیسے کوئی چیز لٹکی ہو, جیسے کوئی شاپر نہیں ہوتی ہے سر, اس طرح لٹکا ہو. وہ اتنا اس کے خوفناک تھا کہ وہ چھت بھی تھے ابھی, اور وہ کچھ ایسے ہلنا شروع ہو گیا اس کا منہ, اور وہ کچھ ایسے بھی ہو رہا تھا, اور ایسے بھی ہو رہا تھا. اس نے مجھے بتایا ہے کہ اس کے جو ماموں یا چاچو تھے تو وہ جو تھے نا جن اصلی تھا, وہ ایسا ہو نہیں سکتا. وہ رات کے پتہ نہیں کون سے 12. اچھا چلو ہم خوف کس سے کھانا, بس اللہ سے. پر انہوں نے اس سے خوف نہیں کھایا, بس اس کو دیکھتے رہے. نہیں ساتھ دعائیں وغیرہ پڑھ لیں, ہاں دعائیں وغیرہ پڑھی, آیت الکرسی پڑھی, بسم اللہ پڑھی, وہ صبح شام کے اذکار پڑھے. تو اچانک کے جن میں غائب ہونے شروع ہو گئے. وہ یہ شاید دعائیں کی وجہ سے وہ نا غائب ہو گیا, پتہ نہیں کہاں چلا. ماشاءاللہ. تو یہی ہے کہ ہمیں بس آیت الکرسی پڑھے, وہ جن کا سے غائب ہو جائے. جن کا ایک گولی مار دو نہیں بچے گا, اس کی گولی ہے آیت الکرسی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت اچھا بتایا, بہت اچھا بتایا, سب سے اچھا بتایا. اچھا جی, دل کو حقیقی سکون اور یقین نصیب ہوتا ہے صرف اللہ کی وجہ سے. یہ دنیا
اتنی اللہ کے سامنے چھوٹ گئے ہیں کہ اللہ کی ایک ہاتھ ہو، اتنی چھوٹی ہے کہ اللہ بس ایک ہاتھ کرے اور پوری دنیا میں سایہ چھا دے. ایسے کریں گے اس طرح ہو جائے گا، ایسے کریں گے اس طرح ہو جائے گا. یہ سب یہ دنیا اتنی ہے اللہ کے سامنے دنیا. اور ایسے کریں گے تو یہ جو سورج اور چاند ہے تو یہ کچھ ایسے غائب ہو جائیں گے، اس طرح کی شیپ میں ہو جائیں گے. تو پھر نا وہ کبھی بھی اگر اللہ کہے نا کن فیکن، یہ کچھ اس طرح کی شیپ میں ہو جائے گا. وہ پھر وہ جو زمین ہے نا وہ کچھ ایسے ایسے ہلنا شروع ہو جائے گی اور پھٹ جائے گی چل اور وہ ٹوٹ جائے گی اور وہ نیچے کو ہو جائے گا اور ہم گرے گا نہیں، اللہ بچائے گا. جو اچھے لوگ ہوں، کون اچھے لوگ ہوں گے ان کو کوئی نہ کوئی ان کا طریقہ بچا لے گا. پھر ایسے اچھا جی، ہر عمل اور فیصلے کی سمت درست ہو جاتی ہے جب اللہ کی عبادت کی جاتی ہے. معرفت الہی انسان کو غلامی نفس سے آزاد کر دیتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے. خلاصہ اور دعا، آخری دعا ہم پڑھ لیں کیونکہ پہلی جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے. خلاصہ اور دعا، سورۃ البقرہ نے ہمیں سکھایا حقیقی الہ صرف اللہ ہی ہے. یعقوب علیہ السلام کی وصیت، آیت جو ہے 143 کا اعلان اور آیت الکرسی کی عظمت سب ایک ہی سچائی کی گواہی دیتے ہیں. اے اللہ ہمارے دلوں میں اپنی سچی معرفت پیدا فرما، ہمیں لا الہ الا اللہ پر زندگی بھر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما. اللہ کا سو دل ہوتا ہے. آمین. اللہ کا سو دل ہوتا ہے. اچھا اللہ جو ہے نا وہ ایسا چیز ہے جو اتنی بڑی ہے کہ ہمارے دماغ میں ہو. اب نا جو قیامت کا دن ہوگا وہ ایسا دن ہے، ایسی گھڑی ہے کہ وہ سب بندوں کو بتا دے گی کہ ہم نے یہ کیا بتا دے گی کہ ہم نے یہ کیا کیا. پھر سب بندوں کو پتا چلے گا یار معافی مانگ لیتے ہیں، چلو معاف ہو جاتے ہیں. تب ختم. اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بہت شکریہ جی، بہت بہت شکریہ. بند ہو گئی ہے یہ مائک، اب دے دو کیونکہ وہ بیٹری ختم ہو گئی ہے اس کی. تو بہت شکریہ جی، بہت اچھا لگا. ہاں بہت شکریہ، بہت اچھا لگا آپ لوگوں سے بات کر کے. اچھا بس ابھی نہیں اٹھانا، اب ہماری ویڈیو دکھائے اس کی بالکل کام ہو گئی، بالکل ختم ہو گئی ہے، گرم ہو گیا اتنا. بس چھوڑ دو.